اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبوت کے ابتدائی 13 سالوں پر غور کیجیے، جو اس لحاظ سے انتہائی اہم ہیں کہ یہ دور سخت مصیبتوں اور آزمائشوں میں کسی قسم کی سیاسی سرپرستی اور کسی بادشاہ کی مدد کے بغیر گزرا۔ ذرا غور کیجیے، ایک طرف دعوت حق لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بناتی جا رہی ہے، مسلمانوں کے گروہ میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اللہ حقیقی کے علاوہ سارے اللہ کے انکار کا شور بلند ہو رہا ہے، اور دوسری طرف اسی مکے میں اسلام اور مسلمانوں کی تذلیل کی جا رہی ہے، رسول خدا کی باتوں کا کھلم کھلا مذاق اڑایا جا رہا ہے، توحید کے گھر کعبہ میں بتوں کی پرستش جاری ہے، کعبہ کا ننگا طواف ہو رہا ہے۔ بھلا ان مناظر سے کس کا دل خون نہ ہوا جاتا ہوگا؟ تحقیر و تذلیل کے اوچھے ہتھ کنڈوں کے یہ تیر بھلا کس کے دل کو زخمی نہ کیے دیتے ہوں گے؟ ہجرت سے قبل مکہ میں مسلمانوں کی تعداد 250 سے تجاوز کر چکی تھی، جو مکہ کی قدیم آبادی کے لحاظ سے ایک قابل ذکر تناسب تھا۔ لہٰذا یہ عین ممکن تھا کہ جو قوم مصلحت کے لیے تاج و تخت پیش کر رہی تھی، اس سے ایک نئی انفرادیت کے ساتھ ایک نئے ضابطہ حیات کے مطابق جینے کا حق تسلیم کرا لیا جاتا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ یہ نئی امت کعبہ میں اپنے مخصوص طریقہ عبادت کے لیے اپنا حق تسلیم کرا لیتی، اپنے اوقات مخصوص کرا لیتی، اور یہ بھی ممکن تھا کہ جو تھوڑی بہت قوت جمع ہوئی تھی اسے میدان جنگ میں اتار کر شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی کہہ کر باطل سے ٹکرا دیا جاتا، یا بیت اللہ میں حامیان اسلام کی ریلی ہوتی، مظاہرے کیے جاتے، نعرے بلند ہوتے، اور اس طرح حق پرستوں کے بھی کچھ مطالبات تسلیم کرا لیے جاتے، لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا۔ وقت کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتا تھا کہ ان مسائل میں الجھنا اپنی قوت کا زیاں ہے، اس کی نگاہ دور رس دیکھ رہی تھی کہ اس کے پاس جو انقلابی پیغام ہے اس کا زور قریش کی حربی قوت نہیں توڑ سکتی۔ آج اگر کعبہ میں بت رکھے ہیں تو کل ضرور اللہ کا گھر بتوں سے پاک ہوگا۔ کفار مکہ اگر قوتوں میں بظاہر مضبوط نظر آتے ہیں تو خدا پرستوں کے پاس متحرک نظریے کی ایسی عملی قوت موجود ہے جو بڑے سے بڑے لشکر کو بہا لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دشمن اگر افرادی قوت کے محاذ پر مضبوط ہے تو جنگ اس محاذ پر لڑی جانی چاہیے جہاں اس کے نہتہ پن اور بے بسی واضح ہو جائے، اور دنیا نے دیکھا کہ اس حکیمانہ جنگ اسٹریٹجک وار نے بڑی آسانی سے نہ صرف عرب کو فتح کر لیا بلکہ نہایت ہی مختصر مدت میں وقت کی دونوں عظیم طاقتیں ایران اور روما اس کے زیر نگیں ہو گئیں۔ قائد حقیقی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی پر غور کرنے سے جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں، ان میں یہ حقیقت بہت واضح ہے کہ مختلف وقتی مسائل سے دامن بچاتے اور چھوٹے چھوٹے ہنگاموں سے کنارہ کشی کرتے ہوئے مکہ میں تحریک اسلامی کا کارواں تیزی سے کامیابی کی طرف گامزن رہا۔ کعبہ میں بتوں کی پرستش اور اسلام اور مسلمانوں کی تحقیر و تذلیل ایسے مسائل ضرور تھے جن کی کسک ہر دل محسوس کر رہا تھا،
لیکن ان مسائل میں الجھنا منصوبہ بندی اور حکمت عملی کے خلاف تھا۔ یہاں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جوش جذبات میں مسلمانوں کا گروہ کعبہ کی حرمت کے نعرے پر نکل کھڑا ہوا ہو اور 2-4 سر کٹے ہوں اور لوگ ٹھنڈے بیٹھ گئے ہوں، یا 2-4 لوگوں کو خیال آیا ہو اور وہ تبلیغ کی مہم پر نکل کھڑے ہوئے ہوں، یا کسی کے دل میں اسلام پر کیے جانے والے رقیق حملوں سے ٹھیس لگی ہو اور وہ اس کے جوابات لکھنے بیٹھ گیا ہو، بلکہ سارے فیصلے اور ان کی عملی تعبیر ایک گہرے دور اندیش منصوبہ بندی کے جز تھے۔ باطل کے در پر التجا اور بدلہ کی بجائے اس کی جڑوں پر حملہ کیا گیا اور اسے ہلا پھینکا گیا۔ آج بھی امت نے اگر اپنی کھوئی ہوئی عظمت کو واپس لوٹانا ہو تو اسی حکمت عملی پر غور کرنا ہوگا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام۔